بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسپیشل پروگرام کے ساتھ میں ہوں بابر گورسی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے چودھری رحمت علی صاحب کے حوالے سے، جو خالق کے پاکستان، جنہوں نے پاکستان کا نام رکھا اور آج ان کی برسی بھی منائی جا رہی ہے، اور تحریک پاکستان میں ان کا بڑا اہم کردار ہے، جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال اور دوسرے اہم رہنما تھے۔ اسی طرح چودھری رحمت علی کا بھی بہت اہم کردار تھا، اور انہوں نے جد و جہد پاکستان کے لیے، پاکستان کے قیام کے لیے بڑی ہی کوششیں کی، اور تاریخ ان کو آج بھی یاد رکھتی ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی جو نوجوان نسل ہے ان کے لیے بھی بہت سی تحریکیں چلائیں اور ان کے لیے کام کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو آج ہم اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو چودھری رحمت علی ہیں، ان کا جو جسد خاکی ہے اس وقت جو ہے لندن میں، یعنی کہ یو کے میں موجود ہے، اس کے لیے بھی ایک تحریک چلی کہ اس کو واپس لایا جائے۔ اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ حکومت پاکستان بھی اس کے لیے ہمیشہ ہی کوششاں ہے، اور چودھری جعفر اقبال جو کہ سینیٹر ہے، انہوں نے بھی بڑی کوشش کی، تو اور دوسرے بھی جتنے بھی لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کا جسد خاکی پاکستان میں واپس آ جائے۔ چودھری رحمت علی کا قیام پاکستان کے حوالے سے نوجوان نسل کے لیے، اس تحریک کے لیے کیا کردار تھا، اس پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ سے ان کا تعارف کرا دیتا ہوں۔ ہمارے ساتھ محمد یوسف عزیز صاحب موجود ہیں، پروفیسر آسمہ سلیم صاحبہ موجود ہیں، صوفی نذیر احمد تبسم گورسی صاحب موجود ہیں۔ صوفی صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیے گا کہ جو چودھری رحمت علی ہیں ان کے بارے میں، تاکہ عام لوگوں کو پتہ چل سکے ان کی ابتدائی تعلیم، وہ کہاں پیدا ہوئے اور انہوں نے کب پاکستان کی تحریک میں حصہ لینا شروع کیا، ان کی عمر کیا تھی اس وقت؟ چودھری رحمت علی کا تعلق مشرقی پنجاب کے ضلع ہوشیارپور، تحصیل گڑھ شنکر اور گاؤں مہرا سے تھا۔ جی۔ تو چودھری رحمت علی نے 16 نومبر 1897 کو حاجی شاہ محمد کے گھر میں جنم لیا۔ حاجی صاحب کا شمار اس زمانے میں علاقے کے معززین میں ہوتا تھا۔ تو ان کی ابتدائی تعلیم جو تھی وہ سید تابع حسین سے حاصل کی، جو علاقے کے معروف ایک عالم دین تھے۔ تو پرائمری کا امتحان چودھری رحمت علی نے بالاچور کے پرائمری اسکول سے کیا۔ اس طرح مڈل کا امتحان جو تھا انہوں نے اینگلو ورنیکولر مڈل اسکول راہوں سے پاس کیا۔ تو پھر اس کے بعد میٹرک کے لیے یہ سائیں داس سنسکرت اینگلو سنسکرت ہائی اسکول جلندھر میں داخلہ لیا، اور وہاں سے 1912 میں انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد مزید تعلیم کے لیے انہوں نے لاہور میں آ کر 1915 میں اسلامیہ کالج لاہور میں داخلہ لیا، اور اسی دوران وہاں جو ان کا میگزین تھا اس کے یہ ایڈیٹر بھی تھے، کریسن جو میگزین تھا ان کا کالج کا۔ تو وہاں ان کی بزم جو تھی، تنظیم تھی جو بزم، اس کے یہ سیکٹری بھی تھے۔ تو انہوں نے وہاں یہ مولانا شبلی سے آزاد متاثر تھے، تو انہوں نے بزم شبلی کی بنیاد وہاں رکھی 1915 میں۔ اس کے پہلے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہندوستان کا جو شمال مغربی علاقہ ہے یہ مسلمانوں پر مشتمل ہے، ہم اسے ایک مسلم اسٹیٹ بنائیں گے۔ یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم لوگ کہ ہندوستانی سے جلد چھٹکارا حاصل کر لیں، تو یہ ہمارے لیے اور اسلام کے لیے بہتر ہوگا۔ اسلام کے لیے بہتر ہے، بالکل۔ ہم محمد یوسف عزیز صاحب کی جانب آتے ہیں۔ یوسف صاحب، جس طرح انہوں نے کہا کہ جی ہندوستان سے چھٹکارا حاصل کر لیں، پھر آپ نے دیکھا کہ یو این میں ایک انفنش ایجنڈا ہے کشمیر کا، تو کشمیر کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا، وہ بھی نوجوان نسل جاننا چاہتی ہے، کیونکہ پرانی نسل کو تو پتہ ہے، جو آج کا اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی یہ جاننا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابر گورسی صاحب، بہت شکریہ کہ پاکستان ٹیلی ویژن پاکستان کی تحریک کے نامور زعماء اور جو اہم ترین ہمارے قائد ہیں ان سے متعلق ایسے پروگرام ترتیب دے رہا ہے اور تشکیل کر رہا ہے۔ آپ نے بجا فرمایا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے جو حروف تہجی ہیں اس میں کاف کا لفظ جو ہے وہ کشمیر سے ہی منسلک ہے، اور کشمیر سے ہی مشتق یا مصدر اسی سے لیا گیا ہے، اور کشمیر کے ساتھ ان کی واقعی والہانہ عقیدت بھی تھی، یہاں تک کہ جب پاکستان مارز وجود میں آ گیا اور اس وقت کشمیر کا ایک حصہ جو ہے وہ آزاد نہ ہو سکا،
تو اس پر بھی انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل سے اور اقوام عالم کی جتنی اہم شخصیات تھیں ان سے رابطے بھی کیے، خود ملاقاتیں بھی کیں، اور اس پر باضابطہ طور پر بہت ساری تحریریں بھی جو ہیں وہ چھوڑی ہیں۔ تو نئی نسل جو ہے اس کے حوالے سے جو آپ بات کرتے ہیں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں، بڑا معروف جو ہے وہ شعر ہے، خاص طور پر کہتے ہیں کہ ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے۔ کیا بات! تو اب چمن میں بہار آئی ہوئی ہے اور اس کے گل و بوٹے سے ہر شخص جو ہے وہ مستفید بھی ہو رہا ہے، اور اس کے رنگ و خوشبو سے بھی ہر شخص اپنے آپ کو نکھار اور سنوار رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس اہم مرحلے پر جو ہے اگر ہم اپنے ان رہنماؤں کی یاد کو بھی تازہ کرتے رہیں جنہوں نے جو ہے اس چمن کی آبیاری میں اپنا خون دیا، اپنے تن من دھن سے بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑی محنت، بڑی شبانہ روز تکلیف ہوئی، اور خاص طور پر جو ہے ان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری حکومت جو ہے کس طرح دور دراز علاقے کے نوجوانوں کے لیے کوئی لیپ ٹاپ تقسیم کر رہی ہے، کہیں جو ہے ان کے لیے جو ہے ان کی فیسوں کو ادائیگی کی جا رہی ہے، کہیں ان کو کتابوں کے لیے سبسڈی دی جا رہی ہے، بیرون ملک کے لیے وظائف دیے جا رہے ہیں۔ درست۔ تو یہ ساری سہولتیں اس وقت موجود نہیں تھیں۔ اب آپ حیران ہوں کہ چودھری رحمت علی صاحب نے اپنے تعلیمی اخراجات کی کفالت کے لیے ایک وقت میں 2-3 ملازمتیں بھی کیں۔ جب وہ پڑھ رہے تھے، ابھی میرے ساتھی نے بتایا ہے کہ 1915 میں وہ ایف اے کر چکے تھے، اور اس وقت جو ہے انہوں نے کوشش یہ کی کہ لا کالج میں داخلہ لے بھی لیا، لیکن اس کے جو ہے ان اخراجات ادا کرنے کے لیے وہ بیک وقت جو ہے انہوں نے بھی صحافی کا کردار بھی ادا کیا۔ پہلے وہ پیسہ اخبار میں رہے، پھر اس کے بعد جو ہے محمد دین فوق کشمیری کی بڑی مشہور اخبار تھا کشمیر، اس میں جو ہے انہوں نے باقاعدہ نائب مدیر کے طور پر کام کیا، اور کشمیریوں کے حقوق کی جد و جہد کرتے ہوئے انہیں ایک ایسی آزمائش سے بھی گزرنا پڑا کہ انہوں نے ایک دن اس کے ایڈیٹوریل میں ایک مضمون لکھا جس کا نام تھا مغرب کی کورانہ تقلید، کہ بلائنڈ فیلوشپ آف ویسٹرن ورلڈ۔ اب اس وقت جو لاہور کے ڈپٹی کمشنر تھے مسٹر ٹولنگٹن، انہوں نے جو ہے ان کے ایڈیٹر کو بلایا اور بلا کر جو ہے سخت بات پرس کرنے کے بعد شدید تنبیہ کی کہ تم لوگ ہمارے لیے بغاوت کرتا ہے۔ تو اس پر جو ہے وہ فوق صاحب جو ہے وہ شاید اس کا وہ جو تھا اپنا تنبیہ اور سرزنش اس کو برداشت نہیں کر سکے، اور انہوں نے چودھری صاحب سے معذرت کی کہ جی اب آج سے آپ کا یہ اخبار میں جو ہے تحریر سلسلہ جو ہے، حالانکہ یہ تحریر کا سلسلہ ان کا ایک پیشن تھا، جیسا کہ پہلے انہوں نے بتایا ہے۔ وہ بذات خود جب اسلامیہ کاری لاہور میں پڑھ رہے تھے اس وقت وہ وہاں کے کریسنٹ جو ہے ایک ان کا میگزین ہے اس کے چیف ایڈیٹر بھی تھے، ڈیبیٹنگ سوسائٹی کے جو ہے وہ جنرل سیکرٹری بھی تھے، اور خود انہوں نے جو ہے بزم شبلی کی وہاں بنیاد بھی رکھی تھی۔ اب بزم شبلی کی بنیاد کیوں رکھی تھی یہ میں نے اس لیے ذکر کرنا ضروری سمجھا ہے کہ شبلی نعمانی کا بڑا مشہور شعر ہے کہ عجم کی مدح کی، عربیوں کی داستان لکھی، مجھے چندے مقیم آستانے غیر ہونا تھا، خدا کا شکر ہے اب لکھ رہا ہوں سیرت پیغمبر خاتم، خدا کا شکر ہے یوں خاتمہ بالخیر ہونا تھا۔ تو وہ تو 1913 میں ان کا خاتمہ بالخیر ہوا، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پہنچے، لیکن انہوں نے جو اس وقت وطن کی محبت کا بے لوث جذبہ اور اخلاص برے خیالات آزادی سے متعلق تھے جو چھوڑے تھے، وہ اس وقت نوجوانوں کے قلب و ذہن کو گرما بھی رہے تھے، اور وہ ان کا ایک آئیڈیال اور مثالی جو ہے نا ایک کردار بھی بن چکے تھے۔ تو اس وجہ سے انہی کے اس فلسفے کو آگے بڑھانے کے لیے کہ ملت اسلامیہ میں ایک نئی لہر کو جو ہے بڑھانا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے اور اسے آزادی حاصل ہونی چاہیے، اس کے لیے جو ہے انہوں نے پھر یہ بزم شبلی رکھی جس کی تفصیل ابھی ہمارے ساتھی نے آپ کے سامنے پیش کی۔ بالکل، ہم پروفیسر آسمہ سلیم صاحبہ کو بھی اس میں سوال کر لیتے ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ چودھری صاحب کا ایک رسالہ تھا نو اور نیور، اب یا کبھی نہیں، اس کے بارے میں کیا تھا، یہ انہوں نے کیوں نکالا، اس کے بارے میں مختلف لوگوں کی مختلف آراء، آپ کیا کہتی ہیں؟ یہ رسالہ انہوں نے اس وقت نکالا جبکہ ہمارے انگلینڈ میں ہندوستان کے نمائندے مسلمان اور ہندو اور سکھ اور یہ سب وہاں پہ گئے تھے، جب گول میز کانفرنسز ہو رہی تھی، اور اس وقت جو ہے وہ ہندوستان کے آئندہ کے دستور کے بارے میں بات چیت ہوئی تھی۔ تو یہ 3 کانفرنسز جو ہوئی ہیں گول میز کانفرنسز، یہ 1930، 31 اور 32 میں ہوئی ہیں۔ تو وہاں پہ جو ہمارے قائدین گئے تھے
تو چودھری رحمت علی نے ان سے ملاقات کی اور ان سے اپنا جو ہے وہ نقطۂ نظر بیان کیا. اب ان کا جو نقطۂ نظر تھا وہ کیا تھا کہ انہوں نے جو طالب علمی کے زمانے سے اسلامیہ کالج میں جب وہ تھے تو اس وقت سے وہ مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کی تحریک کی بات کیا کرتے تھے. تو وہ اپنے اسٹوڈنٹس یا دوستوں کے ساتھ یا بزم شبلی کی جو تنظیم تھی اس کے پلیٹ فارم سے اپنا ویو پوائنٹ جب بیان کرتے تو مجھے یہ بہت حیرت ہوتی ہے کہ ان کا ویژن جو تھا وہ کتنا وسیع تھا کہ ہم نے جا کے 1940 میں پاکستان کا وہ مطالبہ کیا، قرارداد پاکستان منظور کی، اور وہ اسٹوڈنٹ لائف، ایک تو ان کی اتنی عمر کم اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ ایک الگ وطن کی بات کر رہے ہیں مسلمانوں کے لیے. تو یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے. اور اس وقت وہ جو اسٹوڈنٹس تھے جو ان کی بات کو نہیں سمجھ رہے تھے تو انہوں نے جا کے پرنسپل سے یہ شکایت کی کہ یہ جو ہے اس قسم کی باتیں کرتا ہے. تو انہوں نے پھر پرنسپل نے کہا یہ ایک ایسا دیوانہ ہے اور آپ ان کی باتوں پہ غور نہ کیا کریں. تو حالانکہ وہ جو اس وقت بات کر رہے تھے اسی کو بعد میں ہم نے لے کے اپنا جو ہے وہ ملک حاصل کیا. تو انہوں نے پھر اس وقت وہ جو اسٹوڈنٹس تھے ہندو تھے، ظاہر ہے وہ تو پریشان ہوتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جو ہے آپ اپنے انقلاب کے لیے کام کریں، ہندوستان کے انقلاب کے لیے، اور میں اپنے مسلم انقلاب کے لیے کام کروں گا، اور دیکھیں پھر آخر میں تاریخ بتائے گی کہ کون کامیاب ہوتا ہے. جی بالکل. تو اسی سلسلے میں انہوں نے جو 1933 میں وہ اپنا ناؤ اور نیور پمفلٹ شائع کیا ہے، تو اس میں انہوں نے اپنا یہی ویو پوائنٹ دیا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ہندوستان کے شمال مغرب میں جو 5 صوبے ہیں جس میں یہ سندھ، پنجاب، سرحد، بلوچستان اور کشمیر، ان کی آبادی جو ہے وہ 4 کروڑ کے قریب ہے، اور اس میں سے 3 کروڑ جو ہیں وہ مسلمان ہیں. اور ان پر مشتمل جو ہے نا، ان علاقوں پر مشتمل ہمیں ایک ایسا ملک چاہیے جو کہ انڈین وفاق سے الگ ہو. حالانکہ اس سے پہلے علامہ اقبال نے جو بات کی تھی 1930 میں، تو انہوں نے اپنے خطبے میں مسلم لیگ کے اجلاس میں جو بات کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے انڈین وفاق کے اندر جو ہے وہ ہمارے علاقے جو ہیں ان کو مسلم اکثریت کے علاقے ان کو اکٹھا کر دیا جائے. جی بالکل. لیکن چودھری رحمت علی نے کہا کہ وہ انڈین وفاق کے اندر نہیں، ہمارے جو ہے نا وہ الگ ہونا چاہیے، اور یہ ہماری جو اسٹیٹ ہوگی الگ مسلمانوں کی، وہ ہندوستان کے دفاع کا بھی کام کرے گی. اور پھر وہ اس سلسلے میں حوالہ دیتے ہیں بہت سے اور ملکوں کا بھی کہ یورپ میں جو ہے وہ کہتے ہیں 26 قومیں آباد ہیں. تو ہندوستان جو ہے وہ ایک ملک نہیں ہے جس میں ایک قوم آباد ہے، اس میں مختلف قومیں آباد ہیں، اور ہم چونکہ کم تعداد میں ہیں اس لیے ہم چھوٹے حصے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور وہ جو ہندو ہیں وہ اکثریت میں ہیں، ان کے لیے ظاہر ہے کہ زیادہ حصہ ہوگا، لیکن وفاق سے الگ، انڈین وفاق سے الگ جو ہے وہ مسلمانوں. جی آپ تبسم صاحب آپ کی جانب آؤں گا، یہ بتائیے گا آپ نے کتاب بھی لکھی چودھری رحمت علی صاحب پر، اور کتاب لکھنے کا کیا مقصد تھا، آپ کے دل میں کیا جستجو تھی؟ اصل میں یہ 2003 کا بات ہے. اس وقت میں نے محسوس کیا کہ مختلف جو اسکالر لوگ ہیں، جو مختلف جنہوں نے جو مصنف ہیں، انہوں نے جو چودھری رحمت علی کے متعلق لکھا ہے مختلف کتابوں میں، میگزینوں میں سارا مٹیریل اکٹھا کیا تو میں نے اس کو تالیف کیا. تو میں نے کتاب بنائی ایک نقاش پاکستان دانشوروں کی نظر میں. وہ کتاب 2003 میں پرنٹ ہوئی تھی. اس کا بادشاہ چوری امیر سین اسپیکر قومی اسمبلی نے لکھا تھا. اس کے بعد ابھی ریسنٹلی میں نے ایک کتاب بنائی ہے، یہ جولائی اگست میں یہ پرنٹ ہوئی ہے. اس کتاب میں نقاش پاکستان کی یاد میں گلہائے عقیدت. تو اس میں یہ ہے کہ جتنے پاکستان میں ان کی یاد میں پروگرام ہوئے ہیں، لاہور، کراچی، فیصل آباد، سیالکوٹ، راولپنڈی، اسلام آباد، یہاں تک کہ ڈنمارک میں پروگرام ہوا تھا. اس طرح 1994-95 کی بات ہے، سعودی عرب میں ایک پروگرام ہوا تھا، انگلینڈ میں پروگرام. تو ان کو سب کو میں نے مٹیریل اکٹھا کر کے ایک بک کی شکل دے دی ہے کہ نقاش پاکستان کی یاد میں گلہائے عقیدت. یہ بک یہ ہے جو ابھی ریسنٹلی اگست میں شائع ہوئی ہے. جی اگست. اچھا یوسف صاحب، جس طرح انہوں نے کتاب لکھی، انہوں نے میڈم نے بھی بتایا کہ جی وہ پورے جو علاقے تھے وہ پاکستان کا حصہ ہوں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو چودھری رحمت علی کی خدمات تھیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آج ہم لوگ ان کو اسی طرح یاد رکھتے ہیں جس طرح کے دوسرے رہنماؤں کو یاد رکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے اس میں ابھی بہت کچھ جو ہے وہ کرنا باقی ہے. جی.
جس طرح ہم دوسرے رہنماؤں کے ساتھ یا ان کی یادوں کو تازہ کرتے ہیں، ان کے ایام مناتے ہیں، ان کے یوم وفات ہو یا یوم پیدائش ہو، سب خاص طور پر ہمارا پرنٹ میڈیا جو ہے وہ ایڈیشنز نکالتا ہے، اس طرح مختلف ہمارے الیکٹرانک میڈیا کے جو اسٹیشن یا آؤٹ فٹس ہیں وہ بھی کوئی نہ کوئی سے پروگرام کرتے ہیں۔ اب بھی میرا خیال ہے کہ چودھری رحمت علی کا بہت زیادہ قرض ہم پر واجب ہے جی، جو ہم ادا کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں۔ آپ نے ابتدا میں ان کی میت کا اور تدفین کا ذکر کیا ہے، تو اس سلسلے میں انشاءاللہ جلد ہم آپ کو کسی نہ کسی پیش رفت سے جو ہے وہ آگاہ کریں گے، لیکن بنیادی طور پر جو ہے میرا خیال ہے کہ ہم ان کا اس طرح حق ادا نہیں کر سکے جس طرح ان کا حق بنتا تھا۔ وہ جو میں نے ابتدا میں بات کی ہے کہ ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے، تو وہ ان کی لائی ہوئی یا ان کے لگائے ہوئے وہ نونہال یا پودے جو تھے اور ان کے جو ثمر یا ان کی جو ہے وہ اب تزئین گلستان سب کچھ ہو چکا، تو ہر شخص جو ہے وہ اپنی اپنی انفرادی مقصدیت کے لیے یا انفرادی ترقی اور تعمیر کے لیے تو کوشاں ہے، لیکن میرا خیال اجتماعی طور پر قومی سطح پر جو جس طرح قومیں جو ہیں وہ پہچانی اسی نام سے جاتی ہیں کہ وہ اپنے ہیروز کے ساتھ اپنے رہنماؤں کے سنہری باضابطہ اور دیانتدارانہ قیادت کے جو اصول ہیں ان پر کس طرح عمل کرتے ہیں، اور ان پر عمل کر کے ہی وہ دن دگنی رات چوگنی جو ہے وہ ترقی بھی کرتی ہیں۔ اگر ہم اچھا اپنے وہ آپ نے بات کی، کیا ہم جو ان کے بتائے اصول تھے آپ سمجھتے ہیں کہ ان پر ہم عمل کر رہے ہیں بحیثیت ہم ایز اے پاکستانی، ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز اے ٹیچر، ایز اے لیڈر، جو بھی ہماری سوسائٹی ہے اس کے مطابق چل رہی ہے جس طرح ان کی ایک فیتھ تھی؟ یہ 100% نہیں کہا جا سکتا کہ ہم چل رہے ہیں، لیکن یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ نہیں چل رہے، کیونکہ ہر انسان جو ہے وہ اپنی سطح پر اپنے ایک وسائل تک اپنی ایک جو اس کی منظر نامہ ہوتا ہے جس میں وہ ایک اس قسم کا حصہ لے رہا ہوتا ہے یا کام کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنی اپنی سطح پر لوگ کر رہے ہوں گے، لیکن بہت سی زیادہ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی کرنا باقی ہیں۔ مثلاً ابھی آپ نے طالب علموں کا ذکر کیا، اب ہم نے دیکھا آپ کے سامنے پوری تفصیل رکھی ہے ان کی، جی، کس طرح ایک شخص جو ہے وہ نگر نگر گھومتا ہے، گاؤں سے شہر، سیلف میڈ انسان، سیلف میڈ انسان ہے، اپنی خود ملازمت کر کے اس کے لیے اپنی تعلیم کے اخراجات نکالتا ہے، پھر جو ہے جتنا بھی جبر و استبداد یا جتنی بھی زیادتیاں اس کو یا جتنا برداشت بھی اس کرتا کو برداشت بھی کرتا ہے، نہ صرف اپنی ذات پر بلکہ قومی سطح پر۔ مجھے تو یہ حیرت اور حیرانگی ہوتی ہے کہ کس طرح ایک شخص جو ہے، اب یہ دیکھیں نا، تین اس زمانے کی مقتدر ترین شخصیتیں اور تین جو ہے نا حصص دار کہہ لیں یا سٹیک ہولڈر تھے، جن میں ایک برطانوی حکومت ہے، دوسرا ہندو بنیا ہے۔ اب ہندو بنیا کی فریب کاری ہو یا سازش کاری ہو، اس کی مثال اگر آپ میں دینا چاہوں، جو قائد اعظم کے ساتھ گاندھی کی مراسلت ہوئی ہے 1944 میں، 26 دن تک وہ دونوں بیٹھے رہے ہیں اور اس کے بعد ایک دوسرے کو دونوں نے خط لکھے ہوئے ہیں، جو قرارداد پاکستان 23 مارچ 1940 کو پیش کی گئی اور پاس کی گئی تھی، اس سے ان کو بہکانا چاہتے تھے اور یہ تاثر دے کے کہ جناب قائد اعظم صاحب آپ ہمیں صرف اس کے معنی سمجھا دیں، تو وہ معنی سمجھاتے ہوئے جو ہے وہ قائد اعظم سے جو سوال ہندوؤں نے کیے ہیں ان کا جواب جس طرح مؤثر قائد اعظم نے دیا ہے، وہ ساری کی ساری بیس جو ہے اب وہ چودھری رحمت علی جو ہیں ان میں برابر کے شریک رہے ہیں، بلکہ یہ 1930-31 کی بات ہو رہی ہے، اس وقت وہ بھی وہاں برطانیہ میں تھے، اور اس وقت علامہ اقبال 23 جنوری 1930 کو ان کو اپنی کتاب بانگ درا پیش کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ وہ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد راہ داں کے لیے، نگہ بلند سخن دل نواز جاں پر سوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ اور چودھری صاحب کا خود کہنا ہے کہ جب میں نے علامہ اقبال کو بتایا کہ میں نے یہ مجوزہ مملکت کا نام پاکستان رکھا ہے، تو اس وقت لندن میں دریائے ٹیمز کے کنارے وہ ایک سٹول پر یا ایک بینچ پر بیٹھے محض مطالعہ یا دیکھ رہے تھے، نظارہ کر رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں وہ اچھل پڑے اور انہوں نے کہا کہ اتنا خوبصورت نام، اور اس کے بعد یہ دیا۔ اسی طرح قائد اعظم نے ان کو باقاعدہ جو ہے 8 فروری 1940 کو خط لکھا جی، کہ آپ نے 23 مارچ کو اس میں شرکت کرنی ہے، لیکن پنجاب گورنمنٹ نے ان پر بین لگا دیا، اس لیے وہ وہاں نہ پہنچ سکے۔ تو اب جو آپ نے سوال بہت عمدہ کیا ہے کہ بھی کس حد تک ہم کام کر رہے ہیں۔ اب آج جو دیکھیں نا، اختلافی نقطہ نظر سے سیاسی منظر نامے پر جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جو باہمی آویزشیں ہماری جو چلی ہوئی ہیں، اس کا جو ہے اجتماعی قومی زندگی پر یا ہمارے نوجوانوں کی ذہنی کیفیت پر کیا اثر ہو رہا ہے؟
وہ ظاہر ہے منفیت کا ہی اثر ہو رہا ہے، اور یہی اثر ہو رہا ہے کہ ہر چینا جھپٹی ہے، ہر بندہ جو ہے کوئی ملاوٹ کر رہا ہے، کوئی کسی چیز کی کمی ہے، کسی چیز میں جو ہے وہ کوتاہی کی جا رہی ہے، کہیں بد عملی ہے، کہیں بے عملی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک ہمارے قومی منظرنامے کا حصہ ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ہمیں مایوس ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. مایوس ہونے کی ہاں بھی جی، ضرورت نہیں ہے. کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ مایوسیوں کے اس اندوہناک اندھیرے میں جو ہے وہ ہمیں روشنی کی شمع دکھائی ہے، اور وہ آزادی کا عالم اور وہ علاوہ پیدا کیا ہے کہ جس کی روشنی، جس کی حدت اور جس کی حرارت آج بھی جو ہے ہماری ایمانی حرارت اور روح کو جو ہے تازگی دے رہی ہے. بالکل. میڈم ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کوئی میسج دینا چاہیں آج کے دن کے حوالے سے. آج ان کی اینیورسری ہے سر، نوجوان نسل کو، آپ اسٹوڈینٹس کو، فیمیل کو، جس کو بھی. نوجوان نسل کے لیے یہی ہے کہ اگر ہم اپنے ہیروز کو ان کو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کی جو ہے لائف کس طرح تھی. یعنی اسٹوڈنٹ لائف میں وہ اتنا اچھا میسج دے رہے ہیں اور وہ اپنی باتیں لے کے پولیٹیشینز کے پاس جا رہے ہیں. تو اتنا انہوں نے اتنا اسٹڈی کیا پہلے، اور پھر سارے اپنے معاملات کو دیکھا، پھر ان کا ذہن یہ بنا کہ ہمیں اس وقت جو ہے وہ کیا اسٹیپ لینا چاہیے. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ تو خود پڑھا رہی ہیں، جو اسٹوڈینٹس ہیں ان کو اپنے قومی ہیروز کے بارے میں پوری انفارمیشن ہے یا ان کو دینی چاہیے؟ نہیں، مجھے آج کل کے بچوں سے یہی گلہ ہے کہ وہ اپنی اسٹڈی اس کی میں طرف. قصور کس کا ہے؟ گلہ ٹھیک ہے، مطلب اساتذہ کا قصور ہے، پیرنٹس کا قصور ہے، سوسائٹی کا قصور ہے، کس کا؟ اس میں آپ اجازت دیں مجھے، ہم نے کوئی گزشتہ 3-4 سالوں میں اسلام آباد، راول پنڈی اور جس طرح ابھی انہوں نے بتایا ناروے اور ڈنمارک اور ادھر کوئی 35 پروگرام کیے. واقعی ان کی بات درست ہے. جب اسٹوڈینٹس کو ہم پوچھتے ہیں، چونکہ ان کے اس میں قصور والی جو آپ بات کر رہے ہیں، تو اس میں سب سے بڑی قصور جو میں سمجھتا ہوں وہ نصاب مرتب کرنے والوں کا ہے، جنہوں نے انہیں پڑھایا ہی ایسا. اگلے دن 2 دن پہلے ہم یہ پروگرام کر رہے تھے، تو وہاں بچیوں کو یہاں تک ابھی تک بھی میرا خیال شاید ان کی والدہ کا نام بھی لوگوں کو نہ پتا ہو، بالکل صحیح، والد کا بھی پتہ نہ ہو. تو یہ اس میں نصاب مرتب کرنے والے بھی ہیں اسٹوڈنٹس، اور دوسرا ہمارا میڈیا بھی ہے، تیسرا جو ہے یہ اساتذہ بھی ہیں. بالکل. صوفی صاحب، ہم چاہیں گے کہ اینڈ پہ آج کوئی آپ میسج آج کے دن کے حوالے سے. میں سمجھتا ہوں کہ جو قومیں اپنے موسنوں کو، اپنے رہنماؤں کو فراموش کر دیتی ہیں تو تاریخ بھی انہیں بلا دیتی ہے. وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں وہ قومیں جو اپنے موسنوں کو، اپنے رہنماؤں کو بھول جاتی ہیں. تو ہمیں اپنے رہنماؤں کو یاد رکھنا چاہیے. یہ غیور قوموں کا یہی شیوا ہے کہ اپنے رہنماؤں کو، اپنے موسروں کو، اپنے ہیرو کو یاد رکھتی ہیں، ان کی یاد میں پروگرام کرتی ہیں، ان کی یاد کو تازہ رکھتی ہیں. جی عزیز صاحب، آپ آج کے دن کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میرا پیغام جناب بڑا واضح ہے. میں نے اپنی گفتگو میں یہ بات بھی بار بار کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے نصاب سازوں کو ان کی جو خدمات ہیں قومی، اس کی وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ نصاب میں بھی شامل کرنا چاہیے. نوجوانوں سے یہی ہے کہ وہ سہارے نہ ڈھونڈیں. جوانی جس کی ہے بے داغ، ضرب ہے کاری. تو اگر بے داغ جوانی کے ساتھ، مخلص جذبوں کے ساتھ، وطن کی محبت کے ساتھ اور بے لوث جو ہے خدمت کے ساتھ جو ہے اپنے اور اپنے ملک کی خدمت کریں گے، تو ان کا اپنا انفرادی شخصیت بھی جو ہے وہ بڑی منور اور سنور کر سامنے آئے گی، اور وہ قومی دھارے کو بھی جو ہے وہ ایک نئی روشنی اور رہنمائی عطا کر سکیں گے، اور انہیں اپنی زندگی کا مقصد پورا ہوتا دیکھ کر بھی جو ہے وہ محسوس کریں گے کہ میں نے کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں جو میرے ذمے تھے وہ میں نے ادا کیا. یوسف عزیز صاحب، آپ کا بہت شکریہ. پروفیسر آسمہ سلیم صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ. صوفی نذیر احمد تبسم گورسی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، بات کر رہے تھے چودھری رحمت علی کے حوالے سے. آج ان کی برسی منائی جا رہی ہے اور تمام مہمانوں کا یہی کہنا تھا کہ اپنی قومی ہیروز کو یاد رکھنا چاہیے، اور اگر ہم ان کی تقلید کریں جو نوجوان نسل ہے تو یقیناً اس پائے کہ ہم بھی لیڈر بھی بن سکتے ہیں، اور پاکستان کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ جو نوجوان نسل ہے وہی ہمارا فیوچر ہے. تو اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.